الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت میں ارشاد ہو رہا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے جن پر تم سوار بھی ہوتے ہو، اور یہ تمہارے لیے سامان زینت بھی ہیں، اور تمہارا پروردگار ایسی چیزیں بھی تخلیق کرتا ہے جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں مختلف سواریوں پر گفتگو فرمائی کہ ان سواریوں کو استعمال کر کے تم ایک جگہ سے اپنی منزل تک پہنچتے ہو، اور اس کے فوراً بعد ارشاد ہوا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، کہ سیدھا راستہ تو تمہارے پروردگار تک ہی پہنچتا ہے، یعنی تمہاری زندگی کے سفر کی اصل منزل تمہارے پروردگار کے حضور حاضری ہے۔ ان آیتوں میں دو سفروں پر گفتگو فرمائی گئی، ایک ظاہری سفر جو ہم مختلف سواریوں پر کرتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، اور ایک روحانی سفر ہے، اس روحانی سفر کی منزل یا انتہا پروردگار کے حضور حاضری ہے۔ سورہ زخرف میں ایک بار پھر مختلف سواریوں پر گفتگو فرمائی گئی، کشتیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور سواریوں اور کشتیوں کے تذکرے کے بعد ایک دعا سکھلائی گئی کہ جب تم ان سواریوں پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے پروردگار، پاک ہے رب جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع کر دیا، ہمارے قابو میں دے دیا۔ اگر ان سواریوں کو وہ ہمارے قابو میں نہ دیتا تو ہم ان پر قابو نہ پا سکتے۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی دونوں سفر پر گفتگو فرمائی گئی، ایک ظاہری سفر جو مختلف سواریوں کو استعمال کر کے ہم اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، اور ایک روحانی سفر، باطنی سفر یا معنوی سفر جس کی منزل پروردگار کے حضور حاضری ہے۔ غور فرمایا آپ نے، دو سفروں پر گفتگو ہوئی، ظاہری سفر اور ایک باطنی یا روحانی سفر۔ مولانا رومی روحانی سفر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، اور یہ شعر جب اہل ذوق کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اہل ذوق کی روحیں تڑپ اٹھتی ہیں کہ مولانا فرماتے ہیں می روم سوے نہایات الوصال منز تن اریاں شدم او از خیال، کہ میں اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہوں، اور اس سفر میں میری کیفیت یہ ہے کہ میں اپنے جسم یعنی اس پیکر خاکی، اس آب و گل کے پیراہن سے بے نیاز ہوتا جا رہا ہوں، اور وہ میرے خیالوں سے، میرے وہم و گمان سے ماورا ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ میرے عقیدے میں تھا کہ میرا پروردگار میرے وہم و گمان سے ماورا ہے، اب اس سفر میں اس سفر کے تجربے اور مشاہدے سے یہ بات مجھ پر منکشف ہو گئی کہ میرا پروردگار میرے وہم و گمان سے ماورا ہے۔ منزتن اوریا شدم او از خیال، یہ ہے مولانا رومی جو اپنے روحانی سفر کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ نے مولانا رومی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر، نور قرآن درمیان سیناش، جام جم شرمندہ از آئیناش، کہ مولانا کا سینہ نور قرآن سے اس طرح منور ہے کہ بادشاہ جمشید کا پیالہ بھی مولانا کے شفاف اور منور سینے کو دیکھ کر شرمندہ ہے۔
زبردست خراج تحسین ہے۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کہ وقت است کہ بک شاید میں خانہ رومی باز، کہ پیران حرم دیدم در سین کلیسا مست، کہ وقت آ گیا ہے کہ رومی کے میخانے کو دوبارہ کھولا جائے، کیونکہ میں نے پیران حرم کو سین کلیسا میں مست دیکھا ہے۔ دوسرا مصرع، اس شعر کا دوسرا مصرع حسب حال بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیران حرم سین کلیسا میں مست ہیں اور کلیسا کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ یہ منظر روز دیکھتے ہیں کہ پیران حرم کلیسا کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں ایک عرب شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ اذا کانا رب الدار بدف دار بن فشیمت اہل الدار کلہم الرقص، کہ جب گھر کا سربراہ دف بجانے لگے تو گھر میں رہنے والے افراد ناچنے لگتے ہیں۔ جب گھر کا سربراہ ہی دف بجانے لگے تو گھر کے رہنے والے افراد کو ناچنے کی عادت پڑ ہی جاتی ہے۔ جب پیران حرم کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا کہنا؟ معلوم نہیں شیخ کا ایمان کہاں ہے، زاہد کی تسبیح میں تو زنار نہاں ہے۔ چلیں ہم پلٹتے ہیں اپنے اس آیت مبارکہ کی طرف، سورہ نحل کی وہ آیت کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں پر تبصرہ کرنے کے بعد ارشاد ہوا کہ تمہارا پروردگار ایسی تخلیق کرتا ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اور یہ کہنے کے فوراً بعد، یہ ظاہری اسباب سفر کو بیان کرنے کے فوراً بعد ارشاد ہوا وعلی اللہ قصد السبیل، کہ تمہارے سیدھا راستہ، اس کی منزل تو تمہارا پروردگار ہی ہے۔ یعنی ایک ظاہری سفر کی منزل ہے اور ایک روحانی سفر کی منزل ہے، اس روحانی سفر کی انتہا اور منزل تمہارے پروردگار کے حضور حاضری ہے۔ ہم آپ کی ذہین سماعتوں کے حوالے مولانا کا وہ شعر دوبارہ پیش کرتے ہیں کند مکرر کے طور پہ، کہ جہاں ارشاد ہو رہا، مولانا ارشاد کرتے ہیں کہ میروم سوے نہایات الوصال منزتن اریاں شدم او اس خیال، کہ میں پروردگار کی جانب سفر کر رہا ہوں اور اس سفر میں میری کیفیت یہ ہے کہ میں اس جسم سے بے نیاز ہو رہا ہوں اور وہ میرے خیالوں سے ماورا ہو رہا ہے۔ یہ روحانی سفر کی کیفیت شاید ہم نہ سمجھ پائیں، کیونکہ ہم صرف ظاہر پرست ہیں، ہم ظاہر چیزیں دیکھتے ہیں، ہم صرف جسم دیکھ رہے ہیں، ہم روح کے تقاضوں سے ناآشنا ہیں۔ بقول شاعر رخ لیلا کو کیا دیکھیں گے محمل دیکھنے والے، ہماری نگاہ صرف محمل پہ ہے، اور محمل پالان شتر کو کہتے ہیں، کجاوے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہم صرف، ہماری نگاہ کجاوے کی طرف ہے، اور اس کجاوے میں جو پردہ نشین لیلا ہے وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ محمل سے مراد یہ جسم ہے، یہ گوشت پوست کا جسم، اور لیلا سے مراد جوہر روح ہے، وہ پردہ نشین لیلا، یعنی وہ پوشیدہ جوہر روح جس کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے، ہم صرف محمل کو دیکھ رہے ہیں۔ رخ لیلا کو کیا دیکھیں گے محمل دیکھنے والے، لیکن کیش کی منزل محمل نہیں، کجاوا نہیں، اس کی منزل وہ محمل نشین لیلا ہے۔ تو ایک ہمارا جو موضوع گفتگو ہے کہ وہ منزل ہے، ایک ظاہری سفر کی منزل ہے اور ایک روحانی سفر کی منزل ہے۔ روحانی سفر کی انتہا ہمارے پروردگار کے حضور حاضری ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، کہ سیدھا راستہ تو تمہارے پروردگار تک پہنچتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَأَنَّا
الی ربک المنتہا، کہ بے شک اس زندگی کے سفر کی انتہا اور منزل تو پروردگار کے حضور حاضری ہے۔ ایک اور مقام پہ سورہ ملک کی ایک آیت میں ارشاد ہوا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور، کہ اس نے پروردگار نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تم اس پر چلو اور پروردگار کا عطا کردہ رزق کو کھاؤ، لیکن یاد رکھو وإلیہ النشور، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے، تمہاری منزل وہی ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور اس سے تو ملاقات کرنے والا ہے۔ یعنی تیری منزل تیرے پروردگار کے سامنے کہ حضور حاضری ہے۔ اپنے مجرموں کو قرآن بیان کرتا ہے کھینچ تان کر زبردستی پروردگار کے عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اپنے خاص بندوں سے پروردگار ارشاد کر رہا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے صاحب نفس مطمئن ارجعی، واپس آ جا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آ جا، یہ فرمایا کہ واپس آ جا، یعنی تیری منزل تو یہی ہے، تیری منزل زندگی کی منزل تیرے پروردگار کا قرب ہے۔ اے صاحب نفس مطمئن، واپس آ جا اپنی منزل کی طرف۔ کیا منزل؟ الی ربکی، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ خلاصہ اس پوری بات کا یہ ہے کہ دو سفر ہیں، ایک روحانی سفر، ایک جسمانی سفر ہے اور ایک روحانی سفر ہے، اور اس روحانی یا زندگی کے سفر کا اختتام یا زندگی کے سفر کی منزل پروردگار کے حضور حاضری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔